أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان محسن انسانیت اسوہ آدمیت قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16ویں سال سے ماہ بعد تک۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ، یہ ہر مہینے ہمارے موضوعات میں سے ایک موضوع اس سے متعلق ہوتا ہے، اور ولادت سے لے کر مسلسل سیرت کے اہم مقامات موضوع سخن بنائے گئے ہیں، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی، خواہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہو یا اعلان نبوت سے بعد کی ہو، ساری کی ساری اتنی عظیم ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سبق کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اجالا اور روشنی کا مقام بھی رکھتا ہے۔ اس واسطے کہ اعلان نبوت سے پہلے جو سال گزرے ہیں وہ سیرت کے 40 سال خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کے بھی دلیل بنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی دلیل بنے، کیونکہ کفار مکہ نے جو اپنے گھڑے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، انہوں نے بغیر دیکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر لیا اور خالق کائنات کو مان لیا، تو کس چیز کی بنیاد پر؟ ان کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال موجود تھے، 40 سال کا کردار موجود تھا اور 40 سال کی صداقت موجود تھی، 40 سال کا بے غبار اور بے داغ کردار دیکھ کر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر بغیر دیکھنے کے خدا تعالیٰ کو تسلیم کر لیا۔ اس واسطے اس مقدس کردار کا جس قدر بھی ہم مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں، اس میں تدبر کریں،
ہمارے لیے ہر جہت سے اس میں روشنی موجود ہے. جو اس زمانے کے حالات کے مطابق جس طرح کاروان حق کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی اور محبوب علیہ السلام جس طرح گرد و پیش کو دیکھ کر ایک منظم طریقے سے اپنے سوز کو آگے بڑھانے کی تیاریاں کر رہے تھے، آج کے دھندلکوں میں بھی جس وقت ہم سیرت کے ان اسباق کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے لیے منزل کی طرف چلنا آسان ہو جاتا ہے اور سیرت سے دلوں کو حوصلہ اور جرأت ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے آج کے انقلاب کی طرف بڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہمارے آج کے گفتگو کا جو حصہ ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات میں سے ایک حرب فجار ہے، دوسرے نمبر پر حلف الفضول ہے، اور تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا سفر جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ مرحلہ سیرت کی اس حصے سے متعلق ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شباب کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے اور زمانہ آپ کی عفت اور پاک دامنی پر گواہیاں دے رہا تھا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عہد شباب کے دن رات تقوی اور پرہیزگاری کے ماحول میں گزار رہے تھے، آپ کا پیکر مقدس اور آپ کا کردار آپ کی طرف سے دعوت دیے جانے کے بغیر ہی لوگوں کو حق کی طرف مائل بھی کر رہا تھا اور قائل بھی کر رہا تھا کہ وہ ماحول جو کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہر طرف لاقانونیت ہے، غصب ہے، جبر ہے، ظلم ہے اور ستم ہے اور جھوٹ کے غبار چھائے ہوئے ہیں، فریب کی ہر طرف داغ نظر آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں اپنے کردار کی چادر اتنی صاف رکھنے والے ہیں اور اپنی سیرت اور اپنی کردار کے لحاظ سے شبنم سے بھی زیادہ شفاف منظر پیش کر رہے ہیں. جو عمر مبارک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بعد والا سال وہ پہلے سے کہیں زیادہ اجالوں کا ضامن بنتا جا رہا تھا. وہ لوگ جنہوں نے بچپن دیکھا اور پھر بچپن کے بعد جوانی کو دیکھا، بچپن میں جو کردار کی پاکیزگی تھی اس کے بارے میں لوگوں کا شاید یہ بھی خیال ہوگا کہ جس وقت یہ عالم شباب کو پہنچیں گے تو شاید یہ پہلے والا منظر برقرار نہ رہے اور جوانی کی وجہ سے اس میں کوئی فرق آ جائے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بعد والا لمحہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید برکتیں دی ہیں، مزید نور دیا ہے، مزید تقوی، مزید پرہیزگاری اور مزید اصلاح کا پہلو غالب آتا گیا ہے. اس واسطے یہ بتدریج ترقی کا ایک سفر تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شباب میں قدم رکھا ہے. لوگ یہ سوچ رہے تھے شاید پہلے سے اب کمی آ جائے گی، تقوی کے معیار میں کچھ کمی باقی ہو جائے گی، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ہر لمحہ جو گزرتا گیا ہے ایک نیا افق کھلا ہے، نئے دروازے کھلے ہیں، نئی عبادت کا منظر نظر آیا ہے اور نئی سیرت کے پھول کھلتے ہوئے زمانے کو نظر آئے ہیں. یہ وجہ تھی کہ لوگ بتدریج متاثر ہوتے گئے ہیں اور قائل اور مائل ہو گئے ہیں کہ ان کا بچپن بھی کتنی پاکیزگی اور نفاست کے دور میں گزرا ہے، اور وہ جوانی جو جنون کا ایک شعبہ ہے جس میں بندے کو کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کو شعلہ بھی کہا گیا اور شعبہ جنون بھی کہا گیا. یہ محبوب علیہ السلام جس وقت اس وادی میں قدم رکھتے ہیں پھر بھی فرشتوں سے اونچا مقام ان کا نظر آتا ہے. وہ جوانوں کے اندر جو مختلف قسم کی تلویز کی چیزیں آ جاتی ہے اور کجروی کے جو مناظر دیکھے جاتے ہیں، زمانہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے. جب اس وادی میں قدم رکھا ہے
پھر بھی اتنے پاک ہیں، اتنے صاف ہیں، اتنے شفاف ہیں، اتنی بلندیاں کردار میں موجود ہے اور اتنی اجالے سیرت میں موجود ہے کہ قیامت تک کے نوجوان رہتی دنیا تک جب اس عہد شباب کو دیکھیں گے تو ان کے لیے اس عہد شباب نے ایسی راہیں معین کر دی ہے، یہ خود تو بلند مرتبے پا ہی گئے ہیں، لیکن اس شباب کے جو قدم ہیں، جو راہیں ہیں، قیامت تک کا جو نوجوان بھی ادھر نظر کرے گا، اس کو دیکھے گا، خالق کائنات جل جلالہ اسے بھی فردوس کے بالا خانوں کا مالک بنا دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20ویں سال تک پہنچنے والی ہے۔ اس وقت ایک لڑائی کفار مکہ کے اس جاہلیت کے زمانے میں جو حرب فجار کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، اس کو بعض لوگ فجار بھی پڑھتے ہیں، لیکن صحیح لفظ اس میں حرب فجار قتال کے وزن پر ہے۔ قتال بمعنی مقاتلہ اور فجار بمعنی مفاجرہ۔ حرب فجار اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ مہینے جو حرام تھے ان میں یہ لڑائی لڑی گئی اور ان میں قتال حرام تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کا ذکر خود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کنت انبل علی اعمامی، میں اس لڑائی میں موجود تھا لیکن قتال میں شریک نہیں تھے۔ اس میں شرکت کس لحاظ سے تھی؟ کنت انبل علی اعمامی، فرمایا میرے چچے اس جنگ میں شریک تھے اور دشمن ان کو تیر مار رہے تھے اور میں ان سے تیروں کو روک رہا تھا، میں اس دفاع میں مصروف تھا۔ اور جو اس جنگ کا فجور والا سلسلہ تھا جس کی وجہ سے اس کو فجار سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ قتال کا مرحلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال میں حصہ نہیں لیا، اپنے چچوں سے تیروں کو روکا ہے اور اس مقام پر ان کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے اور فجار کی جو تلویز تھی اور جو غبار تھا اس سے اپنے دامن کو محفوظ بھی کیا ہے۔ کنت انبل علی اعمامی، محدثین کہتے ہیں اے ارد عنہم کہ میں ان سے تیر روکتا رہا اور تیروں سے ان کو محفوظ کرتا رہا، اس لحاظ میں شرکت ثابت ہوئی ہے۔ لیکن قتال اور مقاتلہ جس کی وجہ سے فجور کا کوئی معنی منسوب ہو سکتا تھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے ہیں۔ یہ جنگ قریش بنی کنانہ ایک طرف ہے اور قیس کا قبیلہ دوسری طرف ہے، آپس میں مسلسل یہ لڑائی ہو رہی تھی اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ قتال میں شریک نہیں ہوئے لیکن اس صف میں موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فتح بالآخر انہیں عطا فرمائی ہے جس جانب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور کھڑے تھے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حرب فجار کے اندر شریک ہونا اور اس دور میں بھی ایک بھرپور کردار ادا کرنا اور اس کے ساتھ پھر حلف الفضول کے اندر باقاعدہ شرکت کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا حوالہ دینا اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا، یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ درخشاں باب ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے جو قوانین بعد میں وضع کرنے تھے، جو معاہدے ان کو آپ نے بعد میں ترتیب دینا تھا، آپ نے اپنی زندگی کی اس مرحلے میں اپنی سیرت سے یہ نشاندہی کر دی اور واضح کر دیا کہ میں حق کا جھنڈا بلند کرنے والا ہوں، میں ظلم کے خلاف اور جبر کے خلاف جہاد کرنے والا ہوں، میں اس دنیا کو ایک نئی سوچ دینے والا ہوں اور اس کو انقلاب کی راہ پہ لگانے والا ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی عمر کے اس مرحلے میں بھی اپنے دور میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ سے، حلف معاہدے کو کہتے ہیں اور حلف اتحاد کو کہتے ہیں۔ لفظ حلف علیحدہ ہے اور حلف یہ سیرت کا اہم مرحلہ جو ہے اس کو حلف الفضول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حلف ہے، ایک معاہدہ ہے، اس کا پس منظر یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ شریف میں ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد عاص بن وائل، وہ مکہ شریف میں ان کی ایک اچھی حیثیت ہے. زبید نامی علاقے کا ایک بندہ وہاں پہنچا ہے، وہ تاجر تھا اور اپنا سامان تجارت لے کے مکہ شریف آیا تھا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عاص بن وائل، انہوں نے اس بندے سے خریداری کی، سودا خریدا، لیکن پیسے دینے سے انکار کر دیا. اب نہ کوئی وہاں پہ ایسا عدالتی نظام قائم تھا اور نہ ہی کوئی ایسی حکومت تھی کہ وہ جو اجنبی انسان مکہ شریف میں آیا ہے وہ کہیں اپنی درخواست پیش کرتا اور کسی تھانے یا کچہری میں جاتا اور اپنے حق کے لیے مطالبہ کرتا. اس نے یہ عاص بن وائل کے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور اپنا مطلب اور مدعا بیان کیا ہے. میں اجنبی ہوں، دور سے آیا ہوں اور سامان تجارت میرے پاس تھا، انہوں نے مجھ سے اتنی چیزیں خرید لی ہیں مگر یہ مجھ کو ادائیگی رقم کی نہیں کر رہے. لیکن وہ اقربا پروری اور خاندان کے لوگوں کو نوازنے کا جو ایک وہاں پہ دستور رائج تھا، کسی نے اس اجنبی کی بات پہ کان نہیں دھرا کہ اس کو پیسے دلوائے جائیں اور رقم کی ادائیگی کروائی جائے. بالآخر انہیں یہ تجویز ذہن میں آئی، وہ مکہ شریف میں حرم کے پاس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے. جب صبح کا وقت ہوا، سارے قریش کا یہ دستور تھا، انہوں نے اپنی اپنی جگہ حرم کے باہر اپنے لیے متعین کر رکھی تھی، جو ان کے دوسرے لفظوں میں ڈیرے تھے، جہاں وہ اپنے اپنے قبیلے کی میٹنگیں کرتے تھے اور دن بھر ان کے پروگرام جاری رہتے تھے. جس وقت صبح کا وقت ہوتا ہے، حرم کی فضا میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، حرم کے دشمن ہیں اور حرم کے متولی بنے ہوئے ہیں. حرم شریف کے ارد گرد ان کی بیٹھکیں ہیں، وہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں. وہ اجنبی انسان پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ اے مکہ والو، میں دور سے آیا تھا. ابن ہشام نے اس کی اشعار بھی لکھے ہیں جو انہوں نے اس وقت فوراً فلبدی پڑھ دیے تھے کہ میں دور سے آیا ہوں اور سامان تجارت لے کے آیا ہوں. حرم تو امن کی جگہ ہے اور یہاں لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں، مگر مجھ سے میرا حق چھین لیا گیا ہے اور میرا حق غصب کر لیا گیا ہے. مجھ سے چیزیں خریدی گئی ہے اور مجھے پیسے نہیں دیے گئے. جس وقت ان کی یہ آواز فجر کے وقت اور طلوع آفتاب کے بعد فضا میں گونجتی ہے، سارے قریش کے بڑے بڑے سردار جو بیٹھے ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں، اجنبی کون ہے، یہ کیوں بول رہا ہے، احتجاج کیوں کرتا ہے، کس نے ان پہ زیادتی کی ہے اور کس نے ظلم کیا ہے. جس وقت اس آواز نے اضطراب پیدا کیا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا جان جن کا نام زبیر تھا، زبیر بن عبد المطلب، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اس آواز کو اور اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور سارے قریش کے سرداروں کی میٹنگ بلا لیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ ایک قانون پاس کرنا چاہتے ہیں، ایک معاہدے پہ سب سرداروں کے دستخط کروانا چاہتے ہیں اور سب سے مل کر ایک اتحاد بنانا چاہتے ہیں. اور اس اتحاد کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کی جائے گی اور کبھی بھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. اگرچہ کوئی قریبی ظلم کرے یا کوئی دور والا ظلم کرے، مکہ شریف کے اندر کسی پر اگر ظلم کیا گیا تو اس ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہاں تک ہم سب متحد ہو کر ظالم کے خلاف لڑیں گے اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ظالم سے حق لے کے مظلوم کو دے نہیں دیا جاتا. لہذا یہ تحریک تھی جو زبیر بن عبد المطلب نے شروع کی ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، زندگی کے اس مرحلے میں ہے، محبوب علیہ السلام اس کے ہراول دستے میں موجود ہے اور خود ارشاد فرماتے ہیں، شہید تو حلفن فی دار عبداللہ بن جدعان، مجھے یاد ہے جب عبداللہ بن جدعان کے گھر میٹنگ ہوئی تھی اور معاہدہ پاس ہو رہا تھا، میں اس میں موجود تھا. ما احب ان لی بہ حمر النعم، میں اس معاہدے کو اتنا پسند کرتا ہوں، اتنا پسند کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ تم صرف اونٹ لے لو اور اس معاہدے کی شکوں کو تبدیل کر دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اونٹ منظور نہیں ہے، مجھے وہ معاہدہ اتنا مقبول ہے اور اتنا پسند ہے جو اس وقت
ہماری کوششوں سے جس پہ سب نے اتفاق کیا تھا، فرمایا میں دنیا کے مال و متاع کو اس معاہدے کے مقابلے میں ہیچ سمجھتا ہوں، کیونکہ میری دعوت، میری تحریک اور میرے پیغام پر وہ دعویٰ، وہ معاہدہ اس کو مرتب کیا جا رہا تھا، اور جس کا سر فہرست مضمون یہ تھا کہ کبھی بھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ہر حال میں مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف میں موجود ہے، اور بعد میں اعلان نبوت کے بعد اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اتنا اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حمر النام، سرخ اونٹ جو اس زمانے کا بہت بڑا سرمایہ تھے اور ان کو بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، فرمایا اس معاہدے کو میں ترجیح دیتا ہوں، اور یہاں تک فرما دیا آج بھی اگر کوئی شخص مجھے اس معاہدے کا حوالہ دے گا جو عہد جاہلیت کے لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا گیا تھا اور اس کو مرتب کیا گیا تھا، فرمایا اس کا حوالہ دے کہ آج بھی جو مجھے مدد کے لیے بلائے گا میں اس کے لیے مدد کے فوراً پہنچ جاؤں گا۔ حلف فضول کا، اس میں ایک وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ 4 حلف تھے، 4 معاہدے تھے، 3 اس سے پہلے ہو چکے تھے اور یہ چوتھا تھا، اور اس سے جو ماقبل میں معاہدہ کئی سالوں پہلے ہوا تھا اس طرح کے حالات میں اس میں جتنے لوگ بھی شریک تھے ان کے نام میں لفظ فضل آتا تھا، تو اس لحاظ سے یہ معاہدہ بھی ان کے نام پر ہی منسوب کر دیا گیا اور حلف الفضول کہہ دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جو ان پہلے معاہدوں کی شرائط تھی وہی اس کا بھی مضمون تھا کہ ظالم کو روکا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، اس معاہدے کے ان شرائط کی بنیاد پر اس کا نام وہی رکھ دیا گیا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے، فضول کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کی حقوق ہو، کسی کی عظمتیں ہو، کسی کی عزتیں ہو، ان کو لوٹا جا رہا ہو تو ان کو جس کی ہے ان کی طرف لوٹا دیا جائے اور واپس کر دیا جائے، اپنے مقام پہ ان کو رکھا جائے اور حقوق کو حقوق والوں کو دے دیا جائے۔ یہی مطلب تھا اس لفظ کا، اس واسطے تاریخ میں اور سیرت میں اس معاہدے کا نام ہی حلف الفضول پڑ گیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا وہ مرحلہ ابھی اس سے 20 سال بعد وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، مگر اصلاح کی طرف ذہن کتنا مائل ہے اور اس قدر کوششیں ہے، اور مفسرین اسی وجہ سے کہتے ہیں یکاد زیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار، آپ کے اندر جو تیل تھا حق والا قریب تھا کہ وہ خود بخود روشنی کر دیتا، اگرچہ وحی کی دیا سلائی سے اس کو روشن نہ کیا جاتا، اگرچہ وحی کا پیغام نہ بھی آتا، آپ 40 سال تک تو صبر کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے پیغام آئے گا تو پھر میں پورے بھرپور طریقے سے دعوت کا کام شروع کروں گا۔ یکاد زیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب تھا کہ آپ کا زیتون اور آپ کا حق والا وہ تیل جو ہے وہ اپنی روشنی بکھیرنا شروع کر دیتا۔ اس واسطے کہ سیرت کے جتنے بھی لمحات ہم دیکھتے ہیں ان میں ہر طرف محبوب علیہ السلام کے پیکر منور پر جہاں اصلاح، تقوی، پرہیزگاری کے مناظر نظر آتے ہیں وہاں دوسروں کو بھی اس کی طرف لے جانے کے لیے محبوب علیہ السلام بے چین نظر آتے ہیں اور مضطرب نظر آتے ہیں، اور اسی کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے اس دور میں بھی مظلوم کی حمایت کے لیے اور ظالم کے ظلم کا جواب دینے کے لیے اتنے بڑے اتحاد کو ترتیب دے دیا تھا۔ اور اس نے فوراً اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آس بن وائل سے جتنے بھی اس نے سامان تجارت خریدا ہوا تھا سارے کا سارا اس اجنبی کی طرف واپس کروا دیا، اور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا گیا جب تک اول سے لے کر آخر تک ساری مبیہ کے جتنے بھی افراد تھے سارے کے سارے واپس نہیں کیے گئے۔ جو کچھ بھی خریدا گیا تھا یہ قیمت دینے سے اور پیسے دینے سے جس وقت انکار کر رہا تھا، تو اس حلف کی برکت کی وجہ سے اور اس حلف اور اتحاد کی اس برکت کی وجہ سے اس کو اس کا حق دلایا گیا، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا الا من ظلم معاہدا وانتکسہ، جو شخص کسی معاہد پہ ظلم کرتا ہے اس کا مال لوٹتا ہے، اگرچہ وہ معاہد ہے یعنی مومن نہیں ہے، ذمی ہے، ذمی بن کے رہ رہا ہے، فرمایا مسلمانوں اس کے مال کی حفاظت ضروری ہے،
اور اس کا مال بھی تمہارے مالوں کی طرح محفوظ ہے۔ فرمایا جو اس کو مارے گا، اس کے مال کو لوٹے گا، انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، میں اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا، اس کے حق میں بولوں گا، اس کی حمایت کروں گا۔ تو محبوب علیہ السلام جو بعد میں یہ قانون بنانے والے تھے، آپ نے اپنی سیرت کی اس مرحلے میں بھی ان ساری باتوں کی وضاحت اپنے کردار سے فرما دی ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت آپ کی امانت و دیانت کے تذکرے ہر طرف مشہور ہو گئے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص، حق کی حمایت اور مظلوموں کی مدد، جھوٹ سے نفرت اور صداقت سے پیار اور امانت کے جھنڈے لہرانا اور خیانت کی جڑیں نکالنا، یہ سارے مناظر جس وقت سامنے آ گئے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس وقت خواتین قریش میں اپنے پیسے کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، عفت و عظمت کے لحاظ سے وہ سرفہرست تھیں، انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ جو ہے اس کو اپنے تجارتی سامان کے لیے، خرید و فروخت کے لیے اس کو شام بھیجنا تھا، تو ان کی نگاہ انتخاب بھی اس وقت کے ماحول میں امانت و دیانت کے لحاظ سے بھی جس وقت اٹھتی ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ جا پڑتی ہے اور محبوب علیہ السلام سے وہ درخواست کرتی ہے۔ اب عقد نکاح نہیں ہوا، محبوب علیہ السلام سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ بھی ہمارے قافلے کے ساتھ جانے کے لیے آپ بھی ہمیں وقت دیں اور شفقت فرمائیں اور یہ ٹائم دے، یہ نوازش کر دے۔ محبوب علیہ السلام نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ جانے کے لیے ارادہ کر لیا ہے۔ یہ دوسرا سفر تھا، پہلا وہ تھا جو اپنے چچا جان کے ساتھ تھا اور اس وقت بحیرہ رحم سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ دوسرا سفر ہے جو میسرہ کے ساتھ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بصرہ شہر جو شام کا شہر ہے، عراق کا نہیں، بصرہ میں جس وقت بازار میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے اس وقت سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ میسرہ کا وہاں پہلے بھی آنا جانا تھا اور ایک نستور نامی راہب کے ساتھ پہلے تعارف بھی تھا، اس نے دور سے دیکھا ہے اور وہ قریب آ کے پوچھتا ہے، یا میسرہ تو من ہاذا، اے میسرہ تم بتاؤ تو صحیح یہ درخت کے نیچے جو بیٹھے ہیں یہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ وہ چونکہ راہب ہے، آسمانی کتابوں کے ماہر ہے، ان کو تعارف ہے، علامات جانتے ہیں، اگرچہ پہلے ملاقات نہیں ہوئی لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ کے جلوے نظر آ جاتے ہیں۔ حق پرستوں کو اگرچہ کافر بھی ہو، عادل مزاج بھی ہو، وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ یہ چہرہ اس قدر تابناک ہے، اس قدر اس میں جلوے موجود ہے۔ یہ نستور جو ہے یہ تو آسمانی کتابوں کے ماہر ہے اور سب کچھ جانتے ہیں۔ پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ اس نے کہا، میسرہ نے اپنے لحاظ سے تعارف کرواتا ہے، رجل من اہل الحرم، یہ حرم سے رہنے والے ایک آدمی ہے، ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تم ان رجل سے تعبیر کر رہے ہو اور ان کو ایک شخص کہہ رہے تحت شجرۃ الا نبی، میں اس درخت کی تعریف سے واقف ہوں، اس کے نیچے وہی بیٹھتا ہے جو خدا کا نبی ہوتا ہے۔ درخت ہے اور یہاں بیٹھنے کا جو انتخاب انہوں نے کیا ہے، اور مقامات میں بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن ہم نے جو کچھ کتابوں سے پڑھا ہے اس میں یہی مذکور ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے انبیاء بیٹھتے ہیں اور لگتا یہ ہے جو ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کا تذکرہ موجود تھا، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں آسمان کی کتابیں صدیوں سے گواہیاں دے رہی ہیں اور جن کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ تم محض انہیں رجل من اہل الحرم کہتے ہو، یہ وہ ہے جو حرم کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، مکہ شریف کے حرم کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں اور مدینہ شریف کو حرم بنانے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے میسرہ نے محفوظ کر لی ہے تاکہ بعد کے مراحل میں دیکھوں گا پتہ چلے گا واقعی نبی کی علامتیں کیسی ہوتی ہیں اور اعلان نبوت سے پہلے بھی کردار کتنا تابناک ہوتا ہے۔ کاروباری باتیں چل رہی ہے،
बेअशरा हो रही है। यहां तक कि इसी दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आदमी के साथ वहां इख्तिलाफ हो जाता है। सौदे के मामले में उसका दावा और है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा और है। यहां तक कि जब बात बड़ी दूर निकल गई है, वो कुछ कहता है, आप कुछ फरमाते हैं। उसने कहा, अगर तुम बाकी सच्चे हो तो फिर इहलिफ बिल्लात वल उज़्ज़ा, आप लात की कसम उठा दे, उज़्ज़ा की कसम उठा दे, मैं आपकी बात को तस्लीम कर जाऊंगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, मा हलफ्तु बिल्लात वल उज़्ज़ा कत्तो, मैंने आज तक ना लात की कसम उठाई है ना उज़्ज़ा की कसम उठाई है। तुम मुझे लात की कसम का कहते हो, उज़्ज़ा की कसम का कहते हो। तुम पता नहीं तुमको, मैं गुजरता हूं फिर भी उनकी तरफ देखता नहीं हूं। मैं आज तक उनके करीब जाके उनकी ताजीम नहीं की, मैंने उनको हाथ नहीं लगाया, मैं थूक देता हूं उनको देख के, मैं उस ओर मुतवज्जे नहीं होता। तुम उसकी कस्में उठाने के लिए मुझे कह रहे हो। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुसरा की उस बाजार में अल्लाह की तौहीद का सबक दे रहे हैं। लातो उज़्ज़ा की कस्में उठाने वाले का जो उर्फ था, शाम वाले अगरचे अक्सर अहले किताब थे, लेकिन वो समझ रहे थे क्योंकि ये लोग मक्का शरीफ से आए हैं और वहां उज़्ज़ा और लात की बड़ी इज्जत की जाती है, लिहाजा अगर इनको कायल करना है और इनसे बात मनवानी है तो कस्में उनकी उठवाना पड़ेगी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उनके ज़मीर को झंझोड़ा, फरमाया, अगरचे आया मक्का से हूं, मैं बताना चाहता हूं मक्का लातो मनात का नहीं, मक्का खुदा की जात का है। मैंने आज तक उसकी कसम नहीं उठाई, इस वास्ते कि मैं उससे नफरत करता हूं, लातो मनात से मैं नफरत करता हूं। महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान का इस कदर सोच था कि वो एक कारोबारी आदमी जो था, कहने लगा, अल कौलो कौलो का, मैं आपसे पहले झगड़ रहा था और लात और उज़्ज़ा की कस्में देने के लिए मैं कह रहा था, मैंने जो तुम्हारी सदाकत देखी है, चेहरे की चमक देख ली है, हरफे सोच सुन लिया है, अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा। अल कौलो कौलो का, जो तुम फरमाओगे उसी को ही तस्लीम किया जाएगा। रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाले अर्श मजाजे हलीम से, जन्नत को रह जाए कदे मुस्तकीम से। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजामे तिजारत को तहारत देने के लिए आए हैं और इसका आगाज उसी लम्हे से हो गया था। महबूब अलैहिस्सलाम का शाम की तरफ सफर करना ये महज एक तिजारत के लिए नहीं था, बल्कि तिजारत की तहारत के लिए था। महबूब अलैहिस्सलाम वहां पे तशरीफ फरमा रहे हैं, कई दिन गुजरे हैं, बिल आखिर जिस वक्त ये मरहला सामने आया है तो वो शख्स जो झगड़ा कर रहा था वो शाम के बुसरा शहर के बाजार का ताजिर जो लात और उज़्ज़ा की कसम के लिए कह रहा था, जब ये बात करता है अल कौलो कौलो का, फिर तन्हाई में मैसरा से जुदा होकर कहता है, मा अलिमतु इल्ला अन्नहु नबियुन, इनकी बातों से मुझे यूं लगता है कि ये अल्लाह के नबी है, ये नबी है। मैंने अपने उलमा से जो कुछ सुना है और जो कुछ उन्होंने सिफात बयान की है उसके मुताबिक मुझे यही लग रहा है ये अल्लाह के नबी है और ये हरम से मबूस होंगे, ऐलान नबूवत करेंगे, मैं इनको नबी कहता हूं। मैसरा कहते हैं मैंने इसके भी जो तस्सुरात थे उनको भी ज़हन में महफूज कर लिया, मैंने नस्तूर की बातों को भी ज़हन में महफूज कर लिया। अभी अगला मरहला आया था, एक दिन हम दोपहर को बाहर निकले हैं और इसलिए कि हम खरीदो फरोख्त करें, ये महबूब ऊंट पे बैठे हुए थे। रही तो मलिकई ने युज़िल्लाने अलैहि, मैंने देखा फरिश्ते उतरे हैं और इनके सर पे साया कर रहे हैं। मैंने फरिश्तों को देखा अपनी आंखों से, वो इनके सर पे साया करते थे। जब भी धूप सख्त हो जाती थी, मौसम सख्त हो जाता था, फरिश्ते साए के लिए उतर आते थे, साया करते थे। मैं देखता रहा इस बाजार में
बड़े बड़े शाम के बड़े लोग मौजूद हैं, शाम के ज़ुअमा मौजूद हैं और शाम के बड़े बड़े अजीम लोग मौजूद हैं, लेकिन ये एहतमाम और किसी के लिए नहीं है। पूरे माहौल में और पूरी सोसाइटी में फरिश्ते एक एजाज के लिए इन्हीं के लिए उतर रहे हैं। कहते हैं जो कुछ पहले मैंने औरों की जुबान से सुना था, मेरे दिल ने भी गवाही दे दी, ये अल्लाह के रसूल ही हो सकते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस सफर से वापस आ रहे हैं। मैसरा साथ है, अभी मक्का शरीफ से कुछ दूर है। मैसरा कहने लगे, मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं, आप पहले तशरीफ ले जाएं और ये जो हमारा कामयाब दौरा रहा है, आप जाके पहले इसकी खबर दे दें। इतना नफा पहले कभी भी हासिल नहीं हुआ था और इतनी तिजारत में बरकत पहले कभी भी हासिल नहीं हुई थी। ये बरकत आपकी वजह से आई है, तो मैं ये चाहता हूं मैं जाके इसको बयान ना करूं। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप उनसे जाके ये तज़किरा कर दें। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जाने में भी हिकमतें मौजूद थीं। पाक महबूब अलैहि सलाम पहले तशरीफ ले गए हैं और मैसरा पीछे है। जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पहुंचे हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफी खवातीन के साथ एक मकाम पे तशरीफ फरमा है और वक्त दोपहर का है। महबूब अलैहि सलाम ऊंट पे तशरीफ फरमा है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी आंखों से देखा, मलकैने युज़िल्लाने अलैहि, कि जिधर ऊंट चलता है साथ ही बादल भी चलता है, जिधर ऊंट जाता है उधर छाया भी जाता है। दाएं बाएं चिलचिलाती धूप है, लेकिन जिधर यह सवारी चलती है उधर ठंडी हवाएं चल रही हैं और छाया हो रहा है, रूह की बरसात हो रही है। इस चिलचिलाती धूप में जिस वक्त सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मंजर देखा, अरत हो निसाअहा, उन्होंने सिर्फ खुद नहीं देखा, पास बैठी खवातीन को भी दिखा दिया। देखो ये जो तिजारती सफर पर मेरे तिजारत के लिए जो शाम गए हुए थे मैसरा के साथ, इनका मंजर कैसा है। बाकी हर तरफ धूप ही धूप है, इनकी यकताई देखो, इनके लिए साया है और इनके सर पे फरिश्ते मौजूद हैं, वो साया कर रहे हैं। सारी खवातीन ने देखा, अजीबना, उन्होंने बड़ा ताज्जुब किया कि आज तक ये मंजर कहीं नहीं देखा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अंदाज में वापसी को देखकर आले मक्का ने एक नया मंजर देख लिया कि ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे खुद अपनी जुबान से अभी ऐलान नहीं कर रहे इन्नी रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन हर कदम गवाही देता है। फरिश्ते आते हैं, झुकते हैं और साया करते हैं, ऐलान करते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। पत्थर पत्थर बोलता है, पत्ता पत्ता बोलता है, शजर हजर बोलते हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम जिनके बारे में हर चीज गवाही दे रही थी, क्या उन्हें खुद खबर नहीं थी कि अल्लाह ने मुझे क्या मनसब दिया हुआ है। सिर्फ इंतजार उस वक्त का था जब अल्लाह की तरफ से ऐलान का हुक्म आ जाए, वरना अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार भी नहीं हुआ था। उस वक्त से पहले अल्लाह ने इनको नबूवत का ताज पहना दिया था। वो जामे तिरमिज़ी में है, मता वजबत लकन नबुव्वा, नबूवत आपके लिए कब साबित हुई। फरमा व आदम बैन रूह वल जसद, अभी वो तैयार नहीं हुए थे, मेरे लिए उस वक्त नबूवत साबित है। इससे मुराद अल्लाह के इल्म में नबूवत का सबूत नहीं है, जिस तरह के कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये था कि अल्लाह के इल्म में उस वक्त था कि आप नबी हैं, इसमें फिर आपकी खसूसियत क्या है। ये तो सारे अंबिया के बारे में अल्लाह को इल्म था कि ये नबी बनेंगे। तो इस सबूत का मतलब यह है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बाकी तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम से अलग खसूसियात अता फरमाई है। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम जो बशरियत के बाप है, अभी वो पैदा ही नहीं हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी नबूवत उस वक्त भी साबित फरमा दी थी। मोहतरम सामीन हजरात, अब ये उसकी अलामात है, इजहार हो रहा है। सीरत के ये साल महबूब अलैहिस्सलाम वापस पहुंचे हैं। थोड़ी देर के बाद जिस वक्त मैसरा आ गए तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अगरचे उन्होंने मुनाफे की खबरें बहुत सुन ली हैं, लेकिन उनको सब मुनाफा भूल गया है। कहती हैं मैसरा, मैंने अजीब बात देखी है, ये जो तुम्हारे साथ तिजारत के सफर पे गए हुए थे, जब ये वापस आए हैं, मैं भी गवाह हूं, ये सारी खवातीन भी गवाह है, हमने देखा है
ان کے سر پہ ایک نورانی سایہ تھا اور پائیں دھوپ تھی، مگر یہ اس سائے میں چل رہے تھے۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، فرشتے ان کے سر پہ سایہ کر رہے تھے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ میسرہ کہنے لگے تم ایک مرتبہ دیکھنے کی بات کرتی ہو، رئی تو ذالکا منذ خرجنا من الشام، جب سے ہم شام سے واپس آ رہے تھے میں نے سارے راستے میں یہ منظر دیکھا ہے۔ ہم نے سارے راستے میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اور یہ ابن ہشام کا اپنا تبصرہ ہے کہ وہ میسرہ جو گئے تو تھے اس طرح ساتھ پارٹنر بن کے کہ یہ معاون ہوں گے اور میں بھی کاروبار کروں گا، مگر اللہ نے ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دی تھی، اتنی محبت ڈال دی تھی کہ وہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی طرح دائیں بائیں دوڑتے اور خدمت کرتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ لفظ سن لیے تھے نستور کے، کاش کہ مجھے خدا وقت دے جب یہ اعلان نبوت کریں تو میں ان کا کلمہ پڑھنے میں خوش نصیب بن جاؤں۔ محترم سامعین حضرات، یہ ساری صداقتیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے محسوس کر لی ہیں، دیکھ بھی لی ہیں، سن بھی لی ہیں، اور پھر انہیں بالخصوص میسرہ نے وہ نستور اور اس آدمی کا واقعہ بیان کر دیا جو پہلے جھگڑ رہا تھا اور پھر انہیں نبی کہہ رہا تھا، پہلے جھگڑا کرتا تھا اور لات اور عزا کی قسمیں اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا، اور پھر جس وقت انہوں نے انکار کیا ہے اور جھنجھوڑا ہے، کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ پیغام بھی انہوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا دیا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی تحقیق شروع کر دی ہے، وہ اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل ان کے پاس پہنچتی ہیں، وہ آسمانی کتابوں کے ماہر ہیں، ان سے کہتی ہے یہ عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، میں نے عجیب منظر دیکھ لیا ہے اور عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ نوجوان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی عمر کے 25ویں سال تک پہنچنے والے ہیں، جن کی امانت و صداقت کے تذکرے ہر طرف موجود ہیں، وہ اس قدر بتوں کے خلاف ہے، اس قدر وہ شرک سے بیزار ہے اور اس قدر وہ توحید کے علمبردار ہے۔ شام کے بازار میں جب ان سے کہا گیا تھا لات کی قسم اٹھاؤ، عزا کی قسم اٹھاؤ، انہوں نے جھڑک دیا اس کو اور اس قدر اس کو مستعد کر دیا ہے اور اس قدر انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی ہے، وہاں کے لوگوں نے انہیں نبی کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بادل آتے ہیں، سایہ کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، صاحبان لگاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے ورقہ بن نوفل، تم نے بھی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، تم اپنے علم کے آئینے میں دیکھو تو صحیح، تمہیں ان کی تصویر کیسی نظر آتی ہے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے ان کان ما تقولین حقا فانہ نبی حقا، اگر جو تم کہہ رہی ہو یہ باتیں سچی ہیں تو پھر میں گواہی دیتا ہوں یہ سچے رسول ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اس مقام پر پھر ورقہ بن نوفل جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک قصیدہ لکھا اور اس کے تقریباً 20 کے نزدیک اشعار ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نورانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، آپ کے زور استدلال کا تذکرہ کرتے ہوئے، آپ کے طرز تکلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ورقہ بن نوفل وہ پوری تفصیل سے بولتے ہیں کہ یہ وہ رسول ہیں، اس انداز سے آئے ہیں یقسمو ویکونو غالباً علی الخصم، کہ جب بھی یہ بات کریں گے، جب بھی یہ تبلیغ کریں گے، جب بھی یہ لوگوں کو مائل کریں گے، جب بھی یہ دعوت دیں گے، ان کے طرز گفتگو سے مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کوئی شخص دنیا میں ان کی بات کی جواب نہیں دے سکے گا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ان کا زور استدلال اتنا تیز ہے، ان کی گفتگو اتنی وزنی ہے، ان کے جملے اس قدر وہ معنی سے بھرے ہوئے ہیں کہ جس وقت بولتے ہیں جو دعویٰ پیش کر دیتے ہیں اس پر دلیل دے دیتی ہے، قیامت آ سکتی ہے اس دلیل کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ محترم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے اس مرحلہ میں اور سیرت کے اس دور کے اندر بھی صداقتوں کے علمبردار ہیں، اور پھر اس تسلسل کو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں دیکھو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بعد والا لمحہ جب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جب 20 سال کے ہوں گے تو پھر کردار کیسا ہو جائے گا، اور یہ سوچ رہے تھے
जब 25 साल के होंगे तो फिर शायद किसी कारोबार में लग के ये माज़अल्लाह झूठ की तरफ माइल हो जाएंगे या दीगर मजबूरियां आ जाएंगी सामने, और फिर बहुत से अपनी उम्र के मुताबिक तकाजे बदलते जाएंगे और पहला जो मंजर था तहारत और तकवे का वो बदलता जाएगा। लेकिन कायनात की आंख ने देखा और जमाने के कान ने सुना और अर्शियों ने झुक झुक के मुशाहदा किया और फर्शियों ने अपने कानों से इस बात को सुनकर फिर जबानों से गवाहियां दी हैं कि दुश्मन भी सादिक कहते हैं, दुश्मन भी इन्हें अमीन कहते हैं। जूं जूं उम्र मुबारक में इजाफा होता जा रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, नए नए बाग खुलते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, नई नई तजल्लियां आती हैं और ऐसा इजहार होता जा रहा है कि अब जर्रा खाक को भी पहचान है कि मुझ पे अल्लाह के नबी ने कदम रखा है। मोहतरम सामीन हजरात, ये जो अभी अगला मरहला इससे ऐलान नबूवत से पहले का काफी मौजूद है, लेकिन यहां तक जो सीरत के हमारे सबक हो गए हैं, देखिए कोई मरहला भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर से हमें ऐसी नूर न मिलता हो कि ये मुनफरिद शख्सियत है, मुनफरिद जात है, ये यकता है और ये मुनफरिद है, इन जैसा और कोई नहीं। उस वक्त में, उस माहौल में जब अगर से अल्लाह की तरफ से अभी वहय नहीं आई थी, इन्होंने ऐलान नहीं किया था, उस वक्त भी खुशबू इतनी थी, उस वक्त भी चमक इतनी थी। जब वहय आ गई, सिलसिला शुरू फरमा दिया, कुरान का नुज़ूल होने लगा, ऐलान नबूवत कर दिया, वो तोहफा जो सदियों से मिला हुआ था उसके बारे में ऐलान कर दिया, तो फिर महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत की तजल्लियां कैसी होंगी। इस मकाम पे एक बड़ी बात काबिल गौर है। हमारे इस दौर के कुछ सीरत निगारों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी में फर्क करते हुए यहां तक माज़अल्लाह लिख दिया कि वो एक चरवाहे थे और उनकी 40 साल जिंदगी को देख के पता ही नहीं लगता था कि इनको अल्लाह का नबी बनाया जाएगा। इस कदर गुस्ताखियां महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत के बयान की आड़ में तफहीम लिखने वाले लोगों ने कर दी है कि कोई पता ही नहीं चलता था और ये लफ्ज बोल दिए कि चरवाहे को पकड़ के नबी बना दिया गया। माज़अल्लाह रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर ये 40 साल गुजरने तक कोई मरहला ऐसा नहीं है जो ये दावा और ऐलान न करता हो कि ये सिर्फ अजीम इंसान ही नहीं, सारे पैगंबरों में से भी पहले नंबर पे हैं। इनके बारे में जब दरख्त बोल रहे हैं और महबूब अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया कब्ल अन उबअसा, मैंने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था मगर मैं उन पत्थरों को जानता हूं जो उस वक्त भी मुझे कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इस वास्ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में ऐसे अल्फाज बहुत नाज़ेबा है। ये महबूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, विलादत के वक्त ही जो मंजर था वो जाहिर कर रहा था कि इनका मर्तबा और है। जब काबा झुका हुआ था इनके घर की तरफ तो क्या ऐलान कर रहा था, लोगों ये मुझे पाक करने के लिए आ गए हैं और लोगों को मेरी तरफ झुकाने के लिए आ गए हैं। मैं मसजूद तो नहीं हूं मगर किबला हूं अल्लाह की जात का, लोगों को मेरी तरफ झुकाएंगे, मैं इनकी तरफ झुकने वाला हूं। विलादत से ही ये निशानियां सामने आई हैं। फिर दूध पीना, हर हर मरहला अगर 40 साल तक की वो सारी गवाहियां इकट्ठी की जाएं, खुदा की कसम सैकड़ों नहीं हजारों तक पहुंच जाएंगी। जिस महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत के 40 सालों में हजारों गवाहियां ऐसी मौजूद है, क्या उन्हें यह कहा जा सकता है कि उनके 40 सालों का नबूवत से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था, बस महज उनको नबी बना दिया गया? नहीं, ये अदावत और बुग़्ज़ हो सकता है, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत नहीं है। सीरत उनकी ये है जो मैं आपके सामने मुस्तनद माखज़ से बयान कर रहा हूं। जिधर भी कदम रखा है, जिधर भी जलवा दिखाया है, जिधर भी अपना चेहरा किया है, जिससे भी गुफ्तगू की है, अगर वो काफिर था, अगर हासिद नहीं था, जिद्दी नहीं था, उसने भी माना है यकीनन ये नया नूर लेके दुनिया पे तशरीफ लाया है। इसी बुनियाद पे खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद में जब कसम उठाई है, फरमाया लअम्रुका महबूब मुझे तुम्हारी उम्र की कसम। तो क्या उम्र 40 साल से बाद शुरू होती है? मुझे तुम्हारी उम्र की कसम, अल्लाह कसम उठा रहा है तो वो चीज कितनी अजीम होगी जिसकी खुदा कसम उठा रहा है। तो महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत
کی تطہیر، اعلان نبوت کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ تو علیحدہ رہ گئے، یہ 40 سال جن مراحل کو اب ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی عمر مبارک کا حصہ ہے، اور کتنا عجیب حصہ ہے۔ ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر لمحہ اتنا عظیم ہے، اس لائق ہے، اور تو اور رہا خدا کی ذات بھی اس کی قسم اٹھا رہی ہے۔ لعمرو کا مجھے محبوب تمہاری عمر کی قسم، ولادت کے وقت کی قسم، پھر ایک لمحہ جب زندگی کا گزر گیا تھا اس لمحے کی قسم، جب 1 گھنٹے کے تم ہو گئے مجھے اس گھنٹے کی قسم، جب 1 ہفتے کی ہو گئے مجھے اس ہفتے کی قسم، جب تم 1 مہینے کی ہو گئے مجھے اس مہینے کی قسم، جب 1 سال کے تم ہو گئے مجھے اس سال کی قسم، جب 5 سال کے تم ہو گئے مجھے 5 سال کی قسم، جب 10 سال کے ہو گئے مجھے 10 سال کی قسم، جب 20 سال کے ہو گئے مجھے 20 سال کی قسم۔ یہ سیرت اتنی چمکدار ہے جس کا ہر لمحہ اتنا قیمتی ہے، خالق کائنات نے قسم اٹھا کے اس کی عظمتوں کو واضح فرما دیا ہے۔ کون چرواہوں کی قسمیں اٹھاتا ہے اور کون چرواہوں کے تذکرے کرتا ہے؟ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا مقام ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے پوری زندگی مبارک جو ہے اس پر یہ مہر لگا دی ہے کہ ان کے کسی لمحے سے میں ناراض نہیں ہوں، ان کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے میں ناپسند کروں، جس سے میں ناراض ہوں، جس میں یہ مجھے خوش نہ کر رہے ہو، جس لمحے کے اندر یہ مجھ سے دور ہو، ایسا کوئی لمحہ ان کی زندگی میں نہیں گزرا، اس واسطے کہ میں ہر لمحے کی قسم تب اٹھا رہا ہوں کہ ہر لمحہ ان کا میری رضا کے مطابق گزرا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ یہ سارے سال گزرے ہیں، سیرت کے ماہ و سال رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں۔ نزول قرآن بعد میں ہوا ہے، لیکن یاد رکھو یہ 40 سالہ کردار اور 40 سالہ پختگی جہاں اللہ کی توحید کی دلیل ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے کافرو، قریش مکہ کچھ عقل کی باتیں کرو، اب مجھ سے دلیلیں نہ مانگو، میں نے 40 سال دلیل کے لیے تم میں گزارے ہیں۔ لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں گزار چکا ہوں، تمہارے اندر رہ چکا ہوں، باہر سے نہیں آیا۔ افلا تعقلون، کوئی عقل بھی ہے تم کو؟ عقل ہے، مجھ سے دلیلیں مانگتے ہو، یہ عقل کی باتیں نہیں۔ 40 سال میرے تمہارے سامنے ہیں جو واضح کر رہے ہیں کہ اگر میں نے کہا ہے خدا ایک ہے تو سچ بولتا ہوں، کیونکہ میں نے 40 سال میں جھوٹ نہیں بولا۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی اللہ کی توحید کی دلیل ہے، اپنی رسالت کی دلیل ہے۔ اس لحاظ سے بھی سیرت کی عظمتیں دیکھیے جو اعلان نبوت سے پہلے ہے، اور پھر اس لحاظ سے بھی دیکھیے خالق کائنات نے قرآن نازل کرنا تھا، کوئی کتاب ایسے نازل نہیں ہوئی جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کا جلال ہی علیحدہ تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، آخر جب دل پہ نازل ہوا تو وہ دل نزول سے پہلے کیا کچھ حاصل کر چکا تھا۔ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، معاذ اللہ کسی چرواہے کا دل ویسے برداشت کر سکتا؟ پہاڑ پہ جس قرآن کا نزول ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک پیکر انسانی ہے اور سینے اور اس دل پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے جس کی ایک آیت پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس دل نے کتنی توانائی حاصل کر رکھی تھی جس نے پورے قرآن کو برداشت کر لیا تھا۔ یہ 40 سال کی تیاری دیکھیے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ثابت کر رہی تھی۔ جب کفار مکہ یہ کہہ رہے تھے اے اللہ اگر تو نے قرآن نازل کرنا تھا تو بڑے بڑے چودھری موجود تھے، بڑے بڑے عظیم لوگ موجود تھے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ جو مکہ اور طائف میں بڑے کسی آدمی پر تو نازل کر دیتا، ان کے نزدیک بڑائی کا معیار سونا چاندی اور چدراہٹ تھی، وہ کہہ رہے تھے کسی بڑے پر نازل کر دیتا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو
इस कुरान को बर्दाश्त पहाड़ नहीं कर सकते तो उर्वा बिन मसूद जैसे लोग कैसे इसको बर्दाश्त कर सकेंगे। फरमाया बड़ा हकीकत में वही है जो कुरान को बर्दाश्त करने वाले हैं, लिहाजा मैंने सबसे बड़े इंसान पर इस कुरान को नाजिल किया है जिनका कल्ब मुतहर एक तरफ इतना नरम है कि अगर उम्मती के पांव में कांटा चुभे उनको दर्द महसूस होता है, और दूसरी तरफ ताकत इतनी है, पावर इतनी है, तवानाई उसमें इतनी है, 40 साल में इस कदर नूर भर दिया गया है और इस कदर सीरत के तल जलवे उनमें मौजूद हो गए हैं। पहली आयत आई है या दूसरी आई है, आखिर तक कुरान मजीद का नुज़ूल होता रहा, ना इससे बेहोश हुए हैं और ना ही पैकर में माज़अल्लाह कोई ऐसी तब्दीली आई है। महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने सीने में उस जलाल को बर्दाश्त करके आज जमाल बना के अपनी उम्मत को अता फरमा दिया है। ये अगर उस सीरत को ना माना जाए तो ये सारे मरहले जो हैं उनके लिए फिर दलीलों की जरूरत पड़ जाएगी। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी जो ऐलान नबूवत से पहले की है वो हर चीज की दलील बनती जा रही है। और इसकी अजमतें और क्या हो सकती हैं कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के 40 साल हैं और अल्लाह की तौहीद की दलील बन रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद बुरहान रशीद रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर पे नाजिल हुआ और आज हमें ये तौफीक मिली। बच्चा बच्चा उस कुरान की तिलावत करता है, छोटे छोटे पढ़ लेते हैं, जो पहाड़ों पे नाजिल होता वो रेजा रेजा हो जाते। बच्चा बच्चा आज हाफिज बन गया है। आज ही हमारे यहाँ मस्जिद में मदरसा सिद्दीकिया का इम्तिहान था, शोबा हिफ्ज का, और बंदा नाचीज ने खुद इम्तिहान लिया। छोटे छोटे बच्चे इतना खूबसूरत पढ़ते हैं और इतने बेहतरीन अंदाज में उन्होंने सुनाया है। बच्चे छोटे छोटे हैं और कुरान मजीद सीनों में महफूज हो रहा है। अगर अब भी किसी को शक हो कि शायद वो मुश्किल कुशा है या नहीं तो फिर उसे अपनी अक्ल का इलाज कराना चाहिए। कितनी बड़ी मुश्किल थी बंदा इस मकाम पे पहुंचता कि कलाम अल्लाह का वो अपनी जुबान से ये बोल सके, इसे ये मर्तबा क़यामत तक नहीं मिल सकता था। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की मुश्किल कुशाई है, उनके सीने ने जज़ब किया है, जमाल बना के बच्चों बच्चों तक पहुंचा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत के असरार को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।